علمی ادبی مذہبی شخصیت عظیم مذہبی سکالر اللہ تعالیٰ نے گفتگو دے وچ بڑی چاشنی رکھی ہے. اساں پوری اہلیان دنیا پور کی طرفوں آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ مصروفیت دے وچوں آپ نے خصوصی وقت دیتا ہے اور سائیں دی بڑی شفقت نعمان قادری نال اللہ پاک آپ نے سلامت رکھے. محبت والا نعرہ سناؤ، ایسا نعرہ سناؤ کہ سائیں دی تھکاوٹ دن رات دی جڑی ہے وہ دور ہو جائے اور سونے سید دا خطاب سن کے انہیں دلاں اوتے جناب آپ دا خطاب راج کرے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، سادات دے نوکر بن کے نعرہ تکبیر، سینے دی طاقت لا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نبی دے پیر دا نعرہ تے سنیاں دے پیر دا نعرہ، نعرہ جشن عید میلاد النبی حضور صاحبزادہ پروفیسر سید شبیر قمر بخاری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بیٹا ای کو بند کر دیں، ای کو بالکل بند، ایک سمپل آواز کر دیں، پیچھے جو آواز آ رہی بالکل بند کر دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی. سنیا جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی. سنیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہی. زمانہ پنڈا پہ تیرے در تو سوال شاکر بھی بن کے آئے. زمان دا ہے سوال جنت حضور میرا سوال تو. لائق صد و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر قبلہ نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم نبی کی محفل میں آیا ہے. اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے. تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، خطاب آپ نے سن لیا. چند منٹ کی میری حاضری ہے. میں آپ لوگوں کا ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کروں گا. پروفیسر ٹائپ آدمی ہوں، اپنے وقت کا بھی خیال رکھتا ہوں، آپ لوگوں کے وقت کا مجھے خیال ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میں بزرگوں کے آگے اپنے سے بڑوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں.
जवानों, मैं तुम्हें अमानत देने आया हूँ, कुछ देने आया हूँ। खुदारा कल जाकर अपने दोस्तों को भी सुनाना, अपनी फैमिली को भी सुनाना। मैं कहना इतने आया हूँ, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके करीम आका एक दिन मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। आका करीम रोते चले जा रहे। आका करीम की आंखें छम छम बरसती चली जा रही। चश्मान अकदस से आंसुओं की लड़ी बहकर रुखसारों को छू रही। मेरे और आपके मीठे नबी रोते चले जा रहे। इतने में हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। देखा आका करीम रो रहे हैं। सोनिया खैर तो है, आप क्यों रो रहे हैं? कदम चूम कर आज गुजार हुए। सोनिया क्यों रो रहे हैं? आखिर किस बात ने आपको रुलाया है? मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे उमर है, मैं रो इसलिए रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हजरत जिब्रील मेरी खिदमत में हाजिर हुए। जिब्रील ने आकर मुझे अल्लाह का सलाम दिया, कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आपकी उम्मत का कोई भी शख्स जब वो कलिमा पढ़ लेता है तो कलिमा पढ़ता 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 जब उसकी दाढ़ी चिट्टी हो जाती है, जब उसके सर के बाल सफेद हो जाते हैं, कलिमा पढ़ते 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 जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उस बूढ़े को अजाब देते हुए अल्लाह को हया आती। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, सोनिया इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि बूढ़ा अजाब से बच गया। ये तो खुशी की बात है बूढ़ा जहन्नम की आग से बच गया, इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ मेरे उमर, तूने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। ओ जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, जिक्र मुस्तफा की बज़म सजाने वालों, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, आज की सारी महफिल एक तरफ, मेरा सारा खिताब एक तरफ, मेरे करीम नबी के रोने की वजह दिल के कानों से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ मेरे उमर, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि अल्लाह को बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है। ओ मेरे उमर, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए तड़प रहा हूँ कि अल्लाह को तो बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है, मगर बुढ़े को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती? अल्लाह को तो बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है सही, मगर बुढ़े को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती? हाय हड्डियां कंबन गोडे खड़कन तो बदल गया लोग तेरा, अजय भी बदियों बाज न आयो जियो मर्द तेरे। किबला चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कब्बर तो लगता थी गई है, जिसम में वो ताकत नहीं रही, जबान ने जो जाका नहीं रिया। बाबा जी गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आना पिया, और जिवें शाला तेरी उम्र गुनाह करन दी, अगर गुनाह करेंदा करेंदा मर गियो कब्र च मल को क्या मुंह बन या काली शक्ल घेन के रे कुछ ख्याल तक करे। हाँ बाबा हुन दिल पे हाथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह आखरा सौखा है, इनु ते अमल करना वड्डा ही औखा है। वो वक्त को याद कर, कब्र च वैसे उस वेले सोने मदीने वाले ने पुछ भी कीता ना दान, दी रात रोंदा रहा केंदे पीछे तेरे मैं चुरोंदा रहा केंदे पीछे तेरे पीछे। हाँ करबला दी सरजमीन ते मेरी फातिमा दे बेटे हुसैन इब्ने अली ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिता केंदे पीछे तेरे पीछे। कौन मोहम्मद कुर्बान कर छोड़े, करियल नौजवान अली अकबर लुटा दिता, अली असगर कुर्बान कर दिता। 72 घंटे पानी न मिलिया, 3 दिन मेरा भूखा हुसैन अपना तन मन धन अपना सब कुछ घर बार तंबू का नाता अपने जनाब आला खैमे सब कुछ अल्लाह दे ना दे कुर्बान कर छोड़ा, इतने तक कि अपना सर भी अल्लाह दे ना दे कुर्बान कर दिता केंदे पीछे तेरे पीछे। ओ बेवफा देख तो सही, असा
تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڈے نال کیا کیتا آئے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی سواری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اج تا رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایہا نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا اج رب نو بھی راضی بس کر جی میں انشاءاللہ جوان امان میرے سامنے بیٹھن میں پہلے بھی عرض کی تھی بزرگوں نے آگے میں سر جھکا کے گال کرنا چاہنا میں جوانہ دی اکھ پا کے گال کرنا چاہنا اے نوجوان موت منظور کریں کسی دی دھی بہن دی عزت تے دشمن نہ بن اس ویلے تک مرسن کہنا جب تک انہاں اپنی اکھاں نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھی نہ دیکھیں میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا ہو میرے کریم رب ہر دی دھی بہن دی عزت دی حفاظت انشاءاللہ قرض ہی اج نہیں تا کل دے کے مرس موت منظور کری شراب دے نیڑے نہ منی جڑا بندہ شراب پیندے اودی اکھ وچ حیا ختم تھی ویندی اے اودی اکھ وچ غیرت ختم تھی ویندی اے او نوجوان شرم کر سونے محمد دا امتی اے سونے نبی دا کلمہ پڑھنا لائے اگر تیری اکھ وچ حیا کہنی اج تک تو اچھا انسان نہیں بڑھیا مسلمان تا رہی دور دی گل اکھ وچ حیا ہونی چاہیے غیرت ہونی چاہیے تیرے ضمیر دا زندہ ہونا چاہیے میں خطاب کرنی ہے میں تیرے ضمیر جگاون آیا بابے نور دی روح تڑپی بابے نور نے ایک سونا جیا ڈوڑا لکھیا پر میں رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ او سچ منہ تے آکھے ظالم نو کرے گردن اصلو نیویں نہ او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیوے نا نہیں جیونے دا غیرت علی زندگی بغیرتی دی 100 سالہ زندگی غیرت تا ایک نہیں برابر ہے گدر دی 100 سال دی زندگی شیر دا ایک نہیں برابر ہے شیر بن کے زندگی شراب دا نہ آیا میرے کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جمنی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالا دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کیوی ہی یزید دی بیعت کرن جڑا کتے لڑیں دے ہی کمینے دی بیعت کرن جڑا شرابہ پینے میرے پیر امام حسین نے قبلہ دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرا سونے سونے ہتھاں نو ویکھیا نے انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے اگر میرا پیر امام حسین میرا مرشد امام حسین یزید شرابی دے ہاتھ دے دینا کربلا سجدی بھی نہ لیکن شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اے نوجوان غیرت کریں ہاں حیا کریں ہاں شرم دی گولی کھاویں ہاں تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی ہے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا کریال نوجوان علی اکبر لٹا دیتے علی اصغر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں لیتا اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں لیتا اپنا گھر بار اپنے خیمے تمو کناتا سب کچھ اتھے تک اپنا شہروی اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں لیتا اور کوئی جیاں مریدیں کچھ غیرت دی گولی دکھاویں ہاں حسین بھی کرنا ودیں تے شرابہ بھی پینا جیڑی زبان نال حسین علی نبی دا نا گھننے ہوں زبان نال شراب پیندے ہوں تو کوئی شرم نہیں ہے میں ایک میری ول کڑوا جملہ دے کے ویسا اللہ کرے برداشت کرے سکتے اے نوجوان کن کھول سید قیمتی جملے کرنا اجبا
لکھ تھی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت وچ مرے ہو تو مولا حسین دے غلام والی موت مر۔ نماز دی حالت وچ مری، شراب پی کے نہ کاغذ تے لگی بیٹھی ہوئی، ظاہر سچ کو مر جاؤں، غصہ آیا بیٹھا ہو۔ اچھا جنہیں جنہیں کو غصہ ہے بیٹھے اونچی آواز میں سبحان سارا سارے کی علاقہ ہے، اس تک جب تک مولوی خطیب عوام کو چنگی طرح دھوے نا، خطیب کا خطاب نہیں لگتا، تو میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کوئی نہ دھو چھوڑے آیا میں کو میٹ زیادہ ہی دھونے میں میں کو میرا دکھ میں کو تیرا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جیسے ظلم دی بھا پہ بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جیسے کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا جڑے مر گئے میں انہوں نے کی لکھی ہوئی کرن، میں کو تو زندہ قبرستان دا دکھ پیا لگا ہے جی انشاءاللہ نماز دے حالت وچ مری، قیام دے حالت وچ مری، مولا حسین دا غلام بن گیا۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا، بہت زیادہ روتا تھا۔ اچھا میری گل دی سمجھدا نہیں پئی تو اور نہ ہوئے تو سمجھ نہ آئے، کیونکہ اے جے گانے جڑے نا کی سمجھ نہیں آندیاں، کہ جی سرکار فرما رہی انہاں دی گفتگو تا کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ وہ گلاں بھی اس طرح کر رہی سی نہیں نا، کیونکہ یہ جڑی سچی گل ہے، سچی گل کوئی بھی ہوئے یہ کنہاں کنہاں دی سمجھ جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا، تو آدمی میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا سنیا میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، آپ میرے اونٹ سے پوچھیں نا آخر وہ کیوں روتا ہے۔ نماز کی بات آئی مجھے واقعہ یاد آ، میرے کریم آقا نے فرمایا اس کے اونٹ کو بلا کر لے، اونٹ سامنے آ گیا، میرے نبی نے پوچھا اونٹ خیر تو ہے کیوں روتا ہے؟ میرے کریم آقا میرے کریم نبی اونٹ کے دل سے گزر کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اونٹ کیوں روتا ہے؟ 14ویں صدی کے جوانوں کو سمجھانے کے لیے میرے نبی اونٹ سے پوچھ رہے ہیں اونٹ کیوں روتا ہے؟ اونٹ کیا تیرا مالک تجھے چارہ نہیں ڈالتا؟ آقا چارہ بھی ڈالتا۔ اچھا پانی نہیں پلاتا؟ آقا پانی بھی پلاتا۔ تیری طبیعت ناساز تو نہیں ہے؟ کہ طبیعت بھی ٹھیک ہے، پھر تو کیوں روتا ہے؟ اونٹ نے میرے کریم آقا کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، قدم چوم کر آج گزار ہوا، سونیا میرا مالک مجھے چارہ بھی وقت پہ ڈالتا ہے، پانی بھی وقت پہ پلاتا ہے، میرے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، میرے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، دھوپ چھاں کا خیال رکھتا ہے، آخر کیوں روتا ہے؟ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اونٹ کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سن کر جائیے گا۔ اونٹ نے عرض کیا کہ میں روتا اس لیے ہوں، میرے رونے کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو میرا مالک ہے نا یہ روزانہ میرے سامنے چار پئی بچھاتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ کیا صحیح؟ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ سنیا جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے میں اس بے نمازی مالک کی چار پئی کے نیچے جب جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں تڑپ جاتا ہوں، اپنے کریم رب کے آگے شکوہ کرتا ہوں، مالک یہ کس طرح کا بندہ ہے، میں جانور ہو کے سجدہ نہیں چھوڑتا، یہ بندہ ہو کے نماز چھوڑی دیتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا،
اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرن اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لے۔ ہائے مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ ایک دن مالک بلال کو مار رہا تھا، پتھروں کی بارش برسا رہا تھا، نیچے میرے سونے نبی کا بلال مسکرا رہا تھا، کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، اور بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، عجیب داستان ہے تیری، عجیب منظر ہے تیرا، تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے آگے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ پیسے دینے کی بلا پیالہ لینا ہے، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا او بلال کا حال پوچھنے والے، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال اتر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ بلال کو خرید لینا، کال اتر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک اور سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں گا، میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے، میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان، بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے۔ ہاں ادبن احترامن جھکا لینا۔ زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بڑے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا خیال رکھنا، بڑے باپ کی اس عزت والی پگڑی کا خیال رکھنا، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا۔ کون کرے گا میری اور آپ کی شفاعت؟ ہمارے شب و روز تو گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کو ستانے میں بیتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں بانٹنے میں بیتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیں ہم ایک لمحے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کے چند دنوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 60 سال کی عمر لگا لیتے ہیں۔ قبلہ 60 سال کی اگر بندے کی عمر ہو، اچھا تجھے تھکے تو نہیں بیٹھے تھے؟ تجھے تھکے بیٹھے ہو تو میں ہی لگا رہا ہوں، کیا نہیں تھکے بیٹھے؟ سینئری فرمیندے پن میری امام کو نہیں تھکے بیٹھے۔ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نال سبحان اللہ، سارے تھکے ہوئے، چلو کوئی نہیں اچھا خاموش، اللہ تعالیٰ آپ لوگ۔ اچھا 60 سال کی عمر لگا لیتے قبلہ، بندے کی 60 سال کی عمر ہو، 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے، ایسا نا؟ ویسے 24 گھنٹوں میں سے بندہ 8 گھنٹے بھی سوئے، 20 سال تو یہ نکل گئے، لیکن کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو 8 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی سوتے، اور کام تو کوئی ہوتا نہیں۔ صبح 10 روٹیاں سویرے کھا دیاں تے 10 روٹیاں شام نو کھا دیاں تے ہر ویلے جناب ملک صاحب ستا پے، اور کوئی کام بھی کوئی نہیں۔ اچھا تسا کھلو نا تہاڈے گلی دے وچ، تہاڈے محلے وچ، تہاڈی برادری وچ، تہاڈی فیملی وچ کوئی ایک نہ ایک آدمی اس طرح نہ ہو، کام کچھ بھی نہیں کرنا، سویرے 10 روٹیاں کھا لیاں، شام نو 10 روٹیاں کھا لیں، ملک صاحب نے ستے پے۔ وہ دی مثال ہوا ہونی منہ نہ متھا تے جن پاڑو لکھا، تے ور اگر کوئی گل کو اٹھاؤ ہی صحیح نا، تے ور اکھا ہی میں کھلے سی، میں شیر دی آنکھ ہوندی، تیری جرات کیوں ہے ٹائم میں کو اٹھا؟ تو ایک آدمی تھا کہ بلا زیادہ سویا کہتا، اس کی عادت تھی، کافی بندوں کی طبیعت ہوتی ہے
وہ زیادہ سو ہی رہتے. ایک آدمی تھا بہت زیادہ سوتا, بہت ہی زیادہ سوتا, ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے سویا ہی رہتا تھا. ایک دن کسی آدمی نے اسے پوچھا, میاں تو زیادہ سوتا ہے, تھکتا نہیں؟ اس نے کہا تھکتا تو ہوں لیکن اس کے علاج بھی میرے پاس. کہا جی کون سا علاج؟ کہا جب تھکتا ہوں دوبارہ سو جاتا ہوں. ارے بندہ 20 سال قبلہ 24 اپنا ہو گیا 60 سال کی عمر میں سے 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزار دیتا ہے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 40 سال رہ گئے. 15 سال تو ویسے ہی جناب بالغ ہونے میں گزر جاتے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ میرے کو لگ رہا ہے ریاضی بھی کمزور ہے. 60 سال کی عمر میں سے ظاہر بندہ کھاتا بھی ہے, چائے بھی پیتا ہے, بوتل بھی پیتا ہے, پانی بھی پیتا ہے جناب, کھانا بھی کھاتا ہے. 5 سال وہ بھی نکال لیتے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 60 سال کی عمر میں سے بندہ کپڑے بھی پہنتا ہے, بندہ نہاتا بھی ہے, دھوتا بھی ہے, 5 سال وہ بھی نکال لیتے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 15 سال قبلہ. جب بندہ 60 سال سے اوپر جاتا ہے, ہاں جب داڑھی چٹی ہو جاتی ہے, بڈھا ہو جاتا ہے, کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے وہ وقت آنے والا ہے. آج تو طاقتور ہے, آج تو کریل نوجوان ہے, آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے. آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے, ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے. اے بندے وہ وقت آنے والا ہے, ایک بار پھر میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں گا, ایک بار پھر میں تجھے 4 پہی پہ سلا دوں گا. جب تجھے 4 پہی پہ سلا دوں گا پھر تیرا ہاتھ تو ہوں گے, ان ہاتھوں سے طاقت چھین لوں. پھر تیرے بازو تو ہوں گے, ان بازو سے جو قوت ہوگی وہ چھین لوں. تیری آنکھیں تو ہوں گی مگر بنا ہی چھین لوں گا. تیرے کان تو ہوں گے, تیرے گھر والے کہیں گے اے ڈورا بابا سننا ہی نہیں, تیرے یہ سننے کی صلاحیت چھین لوں. کہ بلا بندہ 50 سال سے اوپر جاتا ہے, 10 سال تو ویسے ہی 4 پہ بھی بڑا گزار دیتا ہے. ابھی آیا موت کا فرشتہ, 10 سال وہ بھی نکال لیتے ہیں. 15 سال میں سے پیچھے کتنے رہ گئے؟ اے نوجوان, میں 60 سال کی عمر تیرے سامنے نہیں رکھ رہا, میں 40 سال کی عمر تیرے سامنے نہیں رکھ, میں 20 سال بھی تیرے سامنے نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی 10 سال تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں صرف 60 سال کی عمر میں سے 5 سال نکال کے تیرے سامنے رکھتا ہوں. فیصلہ تو کر کے مجھے بتا کہ ان 5 سالوں کے اندر تو نے رب کو کیا دیا, رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا. اللہ کرم کی انتہا کر دیں گے. اگر کوئی بندہ کہے شادی میں آپ کو 2 کروڑ دیتا ہوں, یہ دونوں آنکھیں نکال کے دے دوں, میں تو کسی کو نہیں دوں, اتنی بڑی قیمتی آنکھیں. اچھا میں کسی کو بولتا ہوں میاں میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں, یہ ناک کاٹ کے دے دو, کوئی دینے کو تیار ہے؟ شادی کیا کہہ رہے ہیں, اتنی قیمتی ناک ہے 1 لاکھ میں بیچ. کسی کے دل کا بال خراب ہو جائے لاکھوں کروڑ روپے لگا دے. یہ جو پلک کے بال ہے نا, اگر یہی میرے جھڑ جائے نا قبلہ, میں تو لاکھوں کروڑ روپے لگانے کو تیار ہوں, یہی کسی نہ کسی طرح اوپر بال آ جائے. جوانو یہ میری زبان, یہ کان, یہ اپنا آنکھیں, یہ دل, یہ گردے, یہ پھیپھڑے, یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. مزے کی بات نہ بتاؤں, اللہ نے مجھے مفت میں دے دی. کبھی اس کا بل بھی نہیں مانگا, پھر میرا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کیا جائے. اور مزے کی بات اور بھی بتاتا ہوں کہ بلا میری ان آنکھوں سے بھی زیادہ, میرے کانوں سے بھی زیادہ, میرے قیمتی دل سے بھی زیادہ, میرے گردوں سے بھی زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سونے محمد امتی بنا. پھر میرا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کیا جائے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جوانو, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا, دے ہمیں دیا. من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا, اس لائق سمجھا. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی. ایک فقیر تھا درویش, 5 وقت کا نمازی بابا, اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا, فقیر تھا. فقیر کی بات کر رہا ہوں, بھکاری کی بات نہیں کر رہا. یہ جو روزانہ آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آتا ہے یہ فقیر نہیں ہوتا, یہ بھکاری ہوتا ہے. یہ سڑکوں پہ مانگ رہے ہوتے,
इनको आप फकीर ना बोला करें कि दरवाजे पे फकीर आया है, जाओ कोई एक आधी रोटी दे। जो फकीर होगा वो रोटी मांगने नहीं आया, वो भिखारी हो। अच्छा, अभी फकीर और भिखारी के दरमियान फर्क क्या होता है? फकीर किसे कहते हैं, भिखारी किसे कहते हैं? जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। एक फकीर था अल्लाह वाला, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ ना किबला, तो डॉक्टर ने उसे नमाज पढ़ने से रोका, सजदा करने से रोका। बाबा जी तूने सजदा नहीं करना, अगर सजदा करोगे आंखों पे बोझ पड़ेगा, आंखों पे वजन पड़ेगा, कहीं आंखें फिर से खराब ना हो। नमाजी बाबा जैसे ही घर आया इसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन गुजरा कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन गुजरा कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन घर वाले बोली पड़े, बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, नमाज पढ़ने से तो नहीं रोका। डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका, खाना खाने से तो नहीं रोका। डॉक्टर ने कहा था सजदा नहीं करना, खाना तो खाना है ना। डॉक्टर ने आपको नमाज पढ़ने से रोका था, सजदा करने से रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था, खाना क्यों नहीं खाते? ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। सोच में पड़ गया, वो एक सजदा ना करे, मालिक का दिया रिज़्क खाते हुए उसे शर्म आए। हम दिन में 10 रब्बन भीड़ जाते हुए शुक्र करना भी नहीं लेते। ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। जवानों इन लम्हों में कुछ कर लो, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो। पूरे बाप की चिकती दाढ़ी का हया कर लो, पूरे वालिदैन की खिदमत कर लो, नमाज पढ़ लो, मदीने वाले की मोहब्बत अपने दिल पे बिठा लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर इस तरह का इकट्ठ, इस तरह के मेले मिले ना मिले। आखिरी बात, आखिरी नसीहत रह गई, मेरा वाज पूरा, मेरी हाजिरी पूरी। किबला मेरे मुआशरे में ना एक गंदी सी आदत फैली जा रही है, वो ये है वहाँ की सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना। काफी लोग इस तरह के होते हैं, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में कोई एक आदमी, मैं तो कहता हूँ मजमे में से भी कोई एक आदमी बैठा होगा, उसकी ये ड्यूटी लगी हुई, वहाँ की सुनता है, यहाँ लगाते, और कोई काम कुम नहीं करना। मैं सोचता हूँ इन लोगों को तनख्वाह कौन देता है? वहाँ की सुनते हैं, क्या गीबत करना तुझे जेब देता है? क्या चुगली करना, दूसरों के पर्दे फाश करना तुझे जेब देता है? इंसान ने कुवल से पूछा, अगर तू काली न होती कितना अच्छा होता। इंसान ने किबला कुवल से पूछा। जवानों को समझाने के लिए मुझे तरह तरह के जुमलों का सामना करना पड़ता है। इंसान ने कुवल से पूछा, अगर तू काली न होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा, ओए अगर तू खारा न होता कितना अच्छा होता। किबला एक दिन इंसान ने गुलाब उठाया, गली पे रखा, पूछने लगा, ओए अगर तेरे अंदर ये कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, आए इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है। ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत। ये लम्हों में कुछ कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो, मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले। तो कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास्त नखरियां विच, कोई रेत गरम ते ठल चलिया, और कोई भूल गया मकसद आमन दा, तो कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया तो कोई कल। मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई ने खूबसूरत महफिल सजाई, बंदा नाचीज को बुलाया, किबला मेरे बुजुर्गों को बुलाया। अल्लाह ताला किबला का आना, मेरा पढ़ना, आप लोगों का सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। फकीराना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल मुस्तफा जाने रहमत मिला।